بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف وحید احمد. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ سوشل سائیکالوجی. لیکچرز از پریجوڈائس اینڈ ڈسکریمنیشن، جس میں سے کچھ تھوڑا سا پہلے ڈسکس ہو چکا تھا، یہ آگے کنٹینیوڈ ہے. اس میں اسٹیریوٹائپ ڈسکس ہو رہا تھا. تو اسٹیریوٹائپ کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان ایکول اسٹیٹس. کسی بھی چیز کی وجہ سے جو ان ایکول اسٹیٹس ہے وہ ہمارے اندر پریجوڈائز، ڈسکریمنیشن. اب جب اسٹیٹس ایکول ہوگا تو لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اور ہوگا، لیکن جب ان ایکول اسٹیٹس ہوگا، اگر کوئی کسی سے تھوڑا اسٹیٹس میں اپ ہے تو وہ اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے خلاف جو ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھے گا، نیگیٹو بیہیویئر بنائے گا، ڈسکریمنیشن رکھے گا. اس کے علاوہ جو سب آرڈینیٹ باس ہوتا ہے ان میں آپس میں جو اسٹیٹس ڈفرینس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر جو تھنکنگلی پروسیس چینج ہو جاتا ہے. تو یہ سب جو اسٹیٹس ہے ان ایکول اسٹیٹس، یہ بھی پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کو جنم دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیجن ہے، ریلیجیس، اب ایک پارٹی دوسرے کو ٹھیک نہیں کہہ رہی، ہر بندہ اپنے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے بارے میں غلط کہہ رہا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ چینجز ہے. اب کچھ کسی کے بارے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، کچھ کسی کے بارے میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے پریجوڈائز پایا جاتا ہے ہمارے اندر. اس کے علاوہ ہماری جو سوشل آئیڈینٹی ہے یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. سوشل آئیڈینٹی کی وجہ سے اب ایک بندہ ہے وہ پاپولر ہے، دوسرا جو ہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیہیویئر ڈفرینس ہے، اس کا انوائرمنٹ ڈفرینس ہے. کیونکہ لائف میں ہر بندے کا پیپر الگ ہے، ہر بندے کی زندگی کے جو کویسچن مارکس ہیں وہ الگ ہیں. اب ہر بندہ سیم ایز اٹ از سالو کرنا چاہے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندے کی لائف ایک جیسی نہیں ہے. اس کے پیپر جو ہے، اس کا ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. تو جو سوشل آئیڈینٹی ہے یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن، اس کے بارے میں اسٹیریوٹائپس، جیسا کہ اب سائیکالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف لڑکیوں کا ہی سبجیکٹ ہے، لڑکے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ جو ہے ممبرشپ کسی بھی گروپ میں جو تضاد، اس کے بارے میں کسی ایک گروپ کا کسی دوسرے گروپ کے بارے میں، انڈیویجول کا گروپ کے بارے میں. اب ایک بندہ کبھی کسی سائڈ پہ کسی سفر پہ گیا ہی نہیں، لیکن وہ دوسروں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیک آف اویئرنیس ہے نا، کہ خود جو کام نہیں کرنا وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا. اس کے علاوہ جو میجر پریجوڈائز کے بیسڈ ہیں ان میں ریسزم ہے، سیکسزم ہے، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، لڑکے ایسے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پریجوڈائز جو ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ سیلف کنسیپٹ جو ہوتا ہے، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا سیلف کنسیپٹ بنا لیتے ہیں. اس چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اپنی اون میننگ، اپنی پرسیپشن بنا کے اس چیز کو ایک اپنی تھیوری بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو گروپ ہے اس میں ممبرشپ جو ہے اس کو فوسٹر کیا جاتا ہے، سفیشینٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں، کافی ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ گروپ ورک جو ہوتا ہے اس میں ایک سیلف اسٹیم لیول کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کی جو ہماری سیلف اسٹیم ہے وہ گروپ کی سیلف اسٹیم ہے، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا گروپ کو اچھا نومینیٹ کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے گروپ ورکنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ چینجز جو ہیں ہمارے آکر ہوتی ہیں، ان میں ہے ہاسٹیلٹی اور لائلٹی. ہمارا گروپ کی طرف جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو اگریشن، یا اس کی طرف جو ہے لائل ہونا. اگر تو گروپ ممبرز جو ہیں وہ گروپ کی طرف لائلٹی شو کریں گے تو اس کی جو گروپ پرفارمنس ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی، اس کا پرفارمنس لیول جو ہے وہ اپ ہوگا. لیکن اگر وہ ہاسٹیلٹی شو کریں گے تو اس کا جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، اس کا جو پرفارمنس ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو انٹر گروپ کمپٹیشن ہے انٹرنل لیول پہ ہے، وہ بھی پریجوڈائز کو جنم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریورسنگ دا ہاسپٹیلٹی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پریجوڈائز اینڈ ڈسکریمنیشن، جو کہ کنٹینیوڈ تھا. پریجوڈائز کی جو سب سے مین اس کی اپ کمنگ وجوہات، ان میں ہے ان ایکول اسٹیٹس، ریلیجن، ہمارا سوشل آئیڈینٹی. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے ریسزم، سیکسزم، ہمارا کسی بھی چیز گروپس کے بارے میں سیلف کنسیپٹ، گروپ ورک، ہماری سیلف اسٹیم، ہمارے گروپ کی طرف جو ہے ہمارا بیہیویئر، ہاسٹیلٹی ہے یا لوائلٹی ہے. اگر ہاسٹیلٹی ہوگا تو وہ ڈسکریمنیشن بن جائے گا، کیونکہ ہم بیہیویئرلی اس کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، نیگیٹو ہے. تو یہاں تک اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.